Welcome to my channel Best Islamic Insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم اس پاک ذات کے ایک ایسے بابرکت نام کی بات کرنے جا رہے ہیں جو اگر دل سے پکارا جائے تو غم کی راتیں اجالوں میں بدل جاتی ہیں، تنگ دستی کشادگی میں بدل جاتی ہے اور مایوسی امید میں بدل جاتی ہے۔ یہ وہ نام ہے جو دل کو یقین اور زبان کو ذکر عطا کرتا ہے، جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا سامان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نام محض الفاظ نہیں بلکہ اس رب کی رحمتوں کے دروازے ہیں، اور آج ہم اس دروازے کو کھٹکھٹانے جا رہے ہیں جس پر لکھا ہے النافع، اصل نفع دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے النافع۔ یہ وہ ذات ہے جو بندوں کو نفع پہنچانے والی ہے، جو اپنی مخلوق پر رحمت فرماتی ہے، ان کے لیے بھلائیاں پیدا کرتی ہے اور ان کے دلوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ دنیا کا ہر فائدہ، ہر آسانی، ہر کامیابی اور ہر خوشی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ اس عظیم نام کا ورد کرتا ہے تو گویا وہ اپنے دل کو اللہ کی رحمت سے جوڑ لیتا ہے۔ انسان کی زندگی میں کئی خواہشات ہوتی ہیں، کئی ارمان ہوتے ہیں، کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری کی پریشانی، کبھی دل کا بوجھ اور کبھی معاشی مسائل، مگر جو دل اللہ کے ناموں پر یقین رکھتا ہے اور یا نافع کا اپنا سہارا بنا لیتا ہے، اس کے لیے وہ راستے کھلنے لگتے ہیں جو عام عقل سے ماورا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کوئی حد نہیں، اور وہ جب چاہے اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا کر دے جس کی اس کو تمنا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا خیال رکھو، اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ جب مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان دنیا بھر کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن جب تک اللہ کی رحمت شامل نہ ہو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور جب اللہ چاہے تو بندے کو ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یا نافع کا ورد کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ دل کو سکون دیتا ہے۔ آج کی زندگی بے سکونی اور الجھنوں سے بھری ہوئی ہے۔ انسان دن رات محنت کرتا ہے مگر دل کو قرار نہیں ملتا، لیکن جو بندہ صبح و شام اللہ کے اس نام کو پڑھتا ہے، اس کی دل سے پریشانیاں اترنے لگتی ہیں۔ اسے ایسا لگتا ہے جیسے دل کے بوجھ ہلکے ہو گئے ہوں اور دل کی دنیا روشن ہو گئی ہو۔ انسان کے رزق میں برکت بھی النافع کے ذکر سے آتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہی تو اللہ کا نافع ہونا ہے کہ بندے کو وہیں سے نفع دے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں اور اللہ کے خزانے اس پر کھلنے لگتے ہیں۔ یا نافع پڑھنے والا بندہ ایک خاص روحانی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرے فائدے اور نقصان کا مالک کوئی اور نہیں بلکہ میرا رب ہے۔ پھر وہ کسی دنیاوی طاقت سے ڈرتا نہیں، کسی انسان کے آگے جھکتا نہیں اور اپنی امیدوں کو مخلوق سے جوڑتا نہیں۔ وہ جان لیتا ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ ہے، اور جب اللہ نفع دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں وہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو مومن کے دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ جب اللہ نفع دینا چاہے تو پوری دنیا روک نہیں سکتی، اور جب وہ روک لے تو پوری دنیا مل کر بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔
سکتی۔ جو بندہ کثرت سے یا نافع کا ورد کرتا ہے اس کی زندگی میں چھپی برکتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں، کبھی اچانک بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، کبھی قرض آسانی سے اتر جاتا ہے، کبھی وہ کام جو رکا ہوا ہوتا ہے وہ خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی اصل نفع دینے والا ہے۔ یہ نام دلوں کے غم بھی ہلکے کر دیتا ہے۔ ایک پریشان حال شخص جب تنہائی میں بیٹھ کر دل سے یا نافع پکارتا ہے تو اس کے آنسو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے اس کے دل کو تسکین دی۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کے دل کو تھام لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے نام النافع پر ایمان رکھ کر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سا یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ مخلوق سے امیدیں لگانا چھوڑ دیتا ہے اور صرف اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہی کیفیت اصل ایمان ہے، یہی یقین اصل سکون ہے۔ انسان کی زندگی میں کئی بار ایسے موقع آتے ہیں جب سب دروازے بند نظر آتے ہیں، نہ مال رہتا ہے، نہ عزت، نہ سکون، ہر راستہ اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں بندہ اگر اپنے رب کو یا نافع کے نام سے پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے روشنی پیدا کر دیتا ہے، وہ دل کو مضبوط کر دیتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو انسان نے کبھی سوچے بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اصل نفع اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کا ایک ذرہ بھی کسی اور کے پاس نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ النافع کا ورد انسان کو باطن سے صاف کرتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت کے قریب لے آتا ہے۔ اب آتے ہیں اس خاص وظیفے کی طرف جس کا تعلق النافع سے ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف رزق میں برکت کے لیے ہے بلکہ دل کے سکون، مشکلات کے حل اور زندگی کی بھلائیوں کے لیے بھی مجرب ہے۔ اگر کوئی بندہ دل کی سچائی اور یقین کے ساتھ روزانہ صبح یا شام کے وقت یا نافع کا ذکر 100 مرتبہ کرے اور اس کے بعد دعا کرے کہ یا اللہ تو ہی اصل نفع دینے والا ہے، میرے رزق میں، میرے دل، میرے ایمان اور میرے معاملات میں برکت عطا فرما، تو دیکھیے گا کہ رفتہ رفتہ اس کی زندگی بدلنے لگے گی۔ ذکر کا اصل اثر اسی وقت ہوتا ہے جب دل بھی زبان کے ساتھ شامل ہو۔ اگر دل غافل ہو تو محض الفاظ دہرانے سے اثر کم ہو جاتا ہے، لیکن جو بندہ محبت اور یقین سے اللہ کا نام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا نافع کا ورد کرنے والوں کے بارے میں مشائخ نے لکھا ہے کہ اس کے اثر سے دل کی گھٹن دور ہوتی ہے، گھروں میں سکون آتا ہے، بیماریاں کم ہوتی ہیں اور برکت بڑھتی ہے، کیونکہ جب اللہ نفع دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو بے سکونی یا معاشی تنگی میں مبتلا ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ کر یا نافع 100 بار پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ وظیفے کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ صرف دنیاوی فائدے حاصل کرنا۔ جب بندہ اپنی نیت خالص کرتا ہے اور وظیفے کو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ناموں کو اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے اس کے دل پر اللہ کا نور نازل ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات فرشتے لکھتے ہیں اور اس کے اعمال نامے کو بھرتے ہیں۔ یہی وہ خزانہ ہے جو قبر میں روشنی بنے گا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اس وظیفے کو کرتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے نیت خالص ہونی چاہیے، دوسرے یہ کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ کیا جائے،
تیسرا یہ کہ رزق حلال پر قناعت کی جائے اور گناہوں سے بچا جائے۔ جب یہ سب شرائط پوری ہوں تو یا نافعوں کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ ذکر الہی وہ چراغ ہے جو دل کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے، اور واقعی جب انسان اللہ کے ان بابرکت ناموں کو پڑھتا ہے تو اس کا دل اجالے سے بھر جاتا ہے۔ یا اللہ، اے نافع، تو ہی اصل نفع دینے والا ہے۔ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی دے، ہمارے گھروں کو سکون سے بھر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری مشکلات آسان کر دے اور ہماری زندگی کو اپنی رحمتوں سے سجا دے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔